اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ نہ صرف ایک ممتاز عالم دین ہیں بلکہ ایک مصلح، مفکر و مدبر، بے باک مناظر اور ترجمان مسلک دیوبند ہیں۔ چنانچہ آپ نے داخلی و خارجی فتنوں کا ایسے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے مقابلہ کیا کہ مخالفین کے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ 1992 سے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تبلیغ سے وابستہ ہو کر بحیثیت مبلغ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ مظاہر علوم وقت میں بھی بحیثیت مبلغ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے مختصر سے الفاظ حضور والا کی تعارف میں کم ہے کہ جذبات کی دنیا لمبی ہے، الفاظ کی دنیا بہت چھوٹی ہے۔ اس لیے میں انتہائی ادب اور بڑی والہانہ محبت و عقیدت کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن دیتا ہوں اور یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ذات اسم با مسمى، ذات اسم با مسمى قول ہے با اعتبار، ذات اسم با مسمى قول ہے با اعتبار، بہر مجلس آمدے تو باعث صد افتخار۔ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اس ادارے کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد سے جلسے میں تشریف فرما ہیں اور طلباء کا تعلیمی مظاہرہ، دینی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یکجانب بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح اور فلاح کا ذریعہ فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن کی اس آیت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ جلسے میں چلت پھرت کا سلسلہ اور کسی دوسرے کام میں مصروفیت کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے، جو جہاں ہے وہیں کام روک دیا جائے، بعد میں اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس سے ذہنی طور پر انتشار ہوتا ہے، لہذا تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل یکسو ہو کر ہماری بات سماعت فرمائیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آج ہم دین کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم ایک ضدی عورت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ضدی عورت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ایک صاحب کی بیوی بہت ضدی تھی، شوہر جو کہتا تھا اس کے خلاف کرتی تھی۔ شوہر کہتا روٹی پکاؤ تو وہ چاول پکاتی تھی، شوہر کہتا سالن پکاؤ
تو وہ سبزی پکاتی تھی۔ شوہر کہتا اس گھر نہ جاؤ تو اس گھر ضرور جاتی تھی۔ ستم بالائے ستم، ایک دوسری عادت اس عورت میں یہ تھی کہ دوپہر کا کھانا پکانے کے بعد روزانہ بلا ناغہ وہ اپنے میکے جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندی کے اس پار اس کی سسرال اور ندی کے اس پار اس کا میکا۔ یہ غریب شوہر ایسی ضدی ہٹی شیطان کی چچہری بہن کے ساتھ بردل ناخواستہ گزر بسر کر رہا تھا۔ صدا صدا برسات کا موسم آیا، سخت بارش ہوئی، ندی نالے پانی سے شرابو، سارا علاقہ جل تھل، تا حد نظر پانی ہی پانی۔ اب شوہر سوچنے لگا اس بھری برسات میں اگر دریا پار کر کے یہ میکا گئی تو دریا میں ڈوب کر مر جائے، اس کو دریا میں ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے؟ اگر میں منع کرتا ہوں تو ضد کی وجہ سے جائے گی، اگر نہیں منع کرتا ہوں تو عادت کی وجہ سے جائے گی، جب جانا طے ہے تو ڈوب جانا بھی طے۔ شوہر نے بہت غور کیا تو ایک بات اس کی سمجھ میں آئی کہ جو میں کہتا ہوں یہ اس کے خلاف کرتی، لہذا بیوی کے پاس آ کر کے بولا بھینس لے کر نہ جانا، تو اس نے نہلے پہ دہلا جواب دیا میں جاؤں گی، بھینس لے کر جاؤں۔ تو شوہر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ کمبخت ڈوبنے سے بچ جائے۔ اس نے بھینس کو لیا، پہلے دریا میں بھینس کو اتارا، پھر بھینس کی دم کے سہارے دھیرے دھیرے دریا پار کرنا شروع کیا۔ جب بیگم کا دریائی سفر شروع ہوا تو شوہر نامراد بے اختیار ہو کر دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بیگم کی دریائی سفر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا کہ بھینس کی دم کے سہارے یہ بیچ دریا میں پہنچی، اب دریا کی لہروں نے للکارا، دریا کے تھپیڑوں نے دبوچا، تو اس پار سے بولا بھینس کی دم کو نہ چھوڑنا۔ شوہر کا اتنا کہنا تھا کہ اس ضدی عورت نے بھری ندی میں جواب دیا یہ رہی تیری بھینس اور یہ رہی اس کی دم۔ اس نے بھینس کی دم کو چھوڑ دیا۔ 3 غوطہ کھانے کے بعد مرے ہوئے مینڈک کی طرح پانی کے اوپر۔ اب شوہر نے دیکھا کہ بیوی تو مر گئی، کم سے کم بیوی کی مردہ لاش ہاتھ آ جائے۔ تو شوہر دریا کے کنارے روتا ہوا جا رہا، سامنے سے چند نوجوان آ رہے تھے۔ انہوں نے چچا کو روتا دیکھ کر روک کر پوچھا کیا بات ہے؟ تو چچا نے کہا میری بیوی دریا میں ڈوب کر مر گئی، میں اس کی مردہ لاش لینے جا رہا۔ تو نوجوانوں نے کہا چچا آپ کا بھیجا چل بسا، یہ دریا پچھم سے پورب کی طرف بہ رہا اور آپ لاش لینے کے لیے پورب سے الٹے پچھم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو چچا نے کہا تم سمجھتے نہیں، میری بیوی بہت ضدی تھی، جو میں کہتا تھا اس کے خلاف کرتی تھی، لہذا مرنے کے بعد اس کی لاش پورب نہیں جائے گی بلکہ الٹے پچھم کی طرف جائے گی۔ ان نوجوانوں نے کہا چچا اس بات کا پتہ چل گیا کہ ضدی عورت کے ساتھ رہتے رہتے تم بھی ضدی ہو چکے ہو، تو میں آپ لوگوں کو تو ضدی نہیں سمجھتا ہوں، مگر ہاں کچھ لوگوں کو تو میں ضدی ضرور سمجھتا ہوں جو صحیح بات معلوم ہو جانے کے بعد اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ باطل غلط چیزوں پر ٹکے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ غلط بات پر جمنے کی 2 وجہ،
یا تو جہالت کی وجہ سے غلط بات پر آدمی جمتا ہے یا ضد اور ہٹ کی وجہ سے غلط بات پر آدمی ٹکتا ہے. اس لیے اپنے اندر سے جہالت کا ازالہ کرنا چاہیے، ضد اور ہٹ کی عادت کو ختم کرنا چاہیے. اب آپ توجہ فرمائیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں سب سے سینئر مخلوق حضرت انسان کو بنایا. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے خدمت گزار، انسان مخدوم کی حیثیت رکھتا. ایسی اشرف مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں دو سلسلہ جاری کیا. ایک تو اللہ نے کتاب نازل فرمائی اور دوسرے اللہ نے نبی مبعوث فرمایا. اب یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور نبی بھی اللہ کی طرف سے، تو کتاب کے آ جانے کے بعد نبی کی کیا ضرورت ہے، یا نبی کے مبعوث ہو جانے کے بعد اللہ کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کا بھی ہونا ضروری ہے اور نبی کی ذات کا بھی ہونا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے اور اللہ کی طرف سے نبی آیا ہے، اس لیے کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے. تو کتاب کے بعد نبی اور نبی کے آنے کے بعد کتاب، یہ دونوں باتیں ہدایت کے لیے ضروری کیوں؟ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو. پہلا جواب، اللہ کا ضابطہ، قاعدہ، دستور، اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا ہے. اللہ کی کتاب پہاڑ پر نہیں اترتی، اللہ کی کتاب شجر حجر پر نازل نہیں کی جاتی. اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا. اللہ کی کتاب اللہ کا نبی لیتا ہے. اب اگر نبی نہیں ہوگا تو بندوں کو اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی ہے. اس لیے کتاب الہی کے ساتھ ساتھ نبی کی ضرورت ہے. اور دوسرا جواب، اللہ کی کتاب کے بعد نبی کی ضرورت کیوں؟ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا سمجھنا، دھیان سے سنو، ہم بول بات نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں عقیدے کی، اسلام کی بنیادی بات کرتے ہیں. اور دھیان سے سنو گے تو بڑا نفع ہوگا. اللہ کی کتاب کا سمجھنا آسان نہیں. ہر آدمی اللہ کی کتاب کو سمجھ نہیں سکتا. آپ کہیں گے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا. تو جب قرآن آسان ہے تو آسان چیز کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اور آپ کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لہذا آپ کا دعویٰ آیت کے خلاف معلوم ہوتا. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا. آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ پوری آیت پڑھو. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے. قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کے معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے ذکر کے دو معنی لکھے ہیں. ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا. اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے. بچہ یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، مرد یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، ارے
ذکر کا ایک دوسرا معنی، ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ قرآن میں 6666 آیتیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں اپنی قدرت، اپنی عجائبات کا تذکرہ کیا، کچھ آیتوں میں جنت و جہنم کا تعارف کرایا، کچھ آیتوں میں انبیاء کے واقعات بیان کیے، اور کچھ آیتوں میں گزرے ہوئے قوموں کے حالات بیان کیے، اور 6000 سے زائد آیتوں میں سے 500 آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکام و مسائل بیان کیا۔ قرآن کی 500 آیتوں میں احکامات و مسائل بیان کیے گئے، تو واقعات کا سمجھنا آسان ہے، حالات سے عبرت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن احکامات پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے واسطے نبی کے واسطے کی ضرورت ہے، نبی کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ میں تیسرا جواب دیتا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے واسطے کی ضرورت ہے۔ اس سوال کا میں تیسرا جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ بعض دفعہ آدمی کو قرآن سمجھنے میں پریشانی، اور بعض دفعہ انسان کو نبی کی ذات کے سمجھنے میں پریشانی ہوتی، بعض دفعہ قرآن سمجھنے میں پریشانی، اور بعض دفعہ نبی کی ذات کو سمجھنے پہچاننے میں پریشانی۔ ایسے نازک وقت میں قرآن نبی کا تعارف کراتا ہے، اور نبی یہ اللہ کے کلام کا تعارف کراتا ہے۔ علماء کی زبان میں یہ کہا جائے کہ قرآن اور نبی یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، قرآن کو نبی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور نبی کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہدایت کے واسطے اللہ کی کتاب سے بھی واسطہ ضروری ہے، اور نبی کی ذات سے بھی رابطہ ضروری ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی، نبی کو بھی مبعوث فرمایا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ایڈوانس سمجھدار تو کبھی کبھی ملتے، ایسے ایڈوانس سمجھدار تو کبھی کبھی ملتے ہیں جو ایک ہی جھٹکے میں بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور اللہ کی طرف سے نبی آیا۔ میں نے عرض کیا کبھی کبھی کتاب کے سمجھنے میں دشواری، اور کبھی کبھی نبی کی ذات کے سمجھنے میں دشواری، اس لیے اللہ کی طرف کے ساتھ ساتھ نبی بھیجتا۔ اب غور کیجیے، ہم پیراگراف بدل رہے ہیں۔ نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی پہچان کیا ہے؟ نبی ہوتا کیسا؟ قرآن سے جواب مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ابو جہل اس کے گروہ کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح انسان، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو ان کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا دیتا۔ نبی کو دیکھ کر نبی کی ذات کو نہ سمجھنا اور نبی کی شان کو نہ پہچاننا، یہ ابو جہل کی ذہنیت ہے جس کو قرآن نے کلیئر کیا۔ اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد کو نبی بنا کر۔ معلوم ہوا نبی کے لیے شرائط کیا؟ ہم علم کلام کی بات آسان کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔
50 صفحہ جب پڑھ جاؤ گے تو کہیں اس بات کی ہوا آپ کو لگے گی جو بات میں اکٹھا آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ نبوت کے شرائط میں سے پہلی شرط نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا فرشتہ نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جواب یہ ہے اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا تو فرشتہ روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا دیتا، کیوں فرشتے کھاتے پیتے نہیں؟ لیکن افطار کرنے کا طریقہ فرشتہ کیسے بتاتا جب فرشتہ کھاتا نہیں؟ تو انسانی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ فرشتہ اگر نبی بن کر آتا تو فرشتوں میں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، ان کے یہاں بیوی بچوں کا جھمیلا نہیں ہے، لہذا ازواج سے متعلق تعلیمات کا پتہ فرشتہ نبی بن کر آتا امت کو چل نہیں سکتا تھا۔ اس لیے انسان کی بنیادی ضرورت سمجھنے والا انسان کو اللہ نے نبی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، اور آدم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ آدم خاکی مخلوق کہلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ خاکی مخلوق کی اصلاح کے لیے خاکی مخلوق کو اللہ نے نبی بنایا، تو نبی کے لیے پہلی شرط ہے انسان ہونا۔ دوسری شرط نبی کے لیے مرد ہونا۔ نبی کے لیے دوسری شرط ہے مرد ہونا۔ جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو لفظ انسان کا استعمال مرد کے لیے بھی کیا جاتا ہے، عورت کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ مرد کو بھی انسان کہتے ہیں، عورت کو بھی انسان کہتے ہیں، مگر نبی کے لیے مرد ہونا شرط قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ اب جاہل قسم کے مولوی جھولا چھاپ جو گھوم العلوم میں داخلہ لیتے ہیں، دارالعلوم میں داخلہ نہیں لیتے، یہ گھوم العلوم میں داخلہ لے کر گھوم پھر کے چلے آتے ہیں، ان کو پتہ تو کچھ چلتا نہیں۔ اب یہ آنے کے بعد بولتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا تو علیہ السلام کا لقب یہ انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو جو لقب نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو غیر نبی کے لیے اس کا استعمال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا تو حضرت مریم کو علیہ السلام بولنا، حضرت حوا کو علیہ السلام بولنا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ علیہ السلام کا لقب یہ نبی کے لیے استعمال کیا جاتا، غیر نبی کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں۔ اور یہ ایسا جواب ہے کہ آگے آپ بھی ہماری بات کی تائید کریں گے۔ غیر حاجی کو حاجی بولنا غلط، غیر حافظ کو حافظ کہنا غلط، بے نمازی کو نمازی کہنا غلط۔ تو ایسے جس کو نبوت نہ ملی ہو اس کے لیے نبی کا لقب استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا تو حوا کے لیے علیہ السلام اور مریم کے لیے علیہ السلام کے جملے کا استعمال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ استعمال کرنا چاہیے، علیہ السلام کا لقب استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کے لیے انسان ہونا بھی ضروری ہے اور نبی کے واسطے مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ اب تیسرا سوال، آپ کے ذہن میں اگر سوال نہ آیا ہے تو میں سوال بھی بتاتا ہوں، جواب بھی بتاتا ہوں۔ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ جب عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے، وہ بھی اشرف مخلوق ہے، تو عورت کو نبوت کیوں
کسی عورت کو نبیہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر تک جتنے نبی آئے ہر نبی مردوں کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کسی عورت کو نبوت کا مقام کیوں نہیں دیا گیا جبکہ عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے؟ سوال سمجھ میں آئے؟ اب جواب سمجھو، اب جواب بھی بتائے دیتے ہیں کہ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی جبکہ عورت بھی اس کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھیان سے سنو،